أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربي زدني علما ربي زدنی علما ربی زدنی عملا۔ آج ہم بہت ہی خاص ایک راز سے پردہ اٹھائیں گے، وہ خاص راز جو اللہ تعالیٰ پروردگار بحر و بر اپنے خاص انبیاء کو اولیاء کو عطا فرماتا ہے، اور ایسا راز جو جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے حضرت مولا علی کو عطا فرمایا، اور مولا علی علیہ السلام کو وہ راز ملا جس سے انہوں نے وہ راز سے اپنی اہل بیت کو بھی نوازا اور امت کے اولیاء کو بھی اس راز سے نوازا۔ وہ کیا راز ہے؟ آج وہ راز بتائیں گے جو ہمیں حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، ہمارے مرشد حضرت فقیر نور محمد سروری قادری صاحب عرفان رحمت اللہ علیہ، میرے مرشد حضرت فقیر عبدالحمید کامل صاحب الہامات رحمت اللہ علیہ، آپ نے جو راز خدا تک بندے کو لے جاتا ہے، اللہ تک جو راز بندے کو لے جاتا ہے، وہ راز آپ حضرت نے اپنے نور الہدا کتاب میں سلطان باہو نے، اور عرفان میں حضرت فقیر نور محمد صاحب نے یہ وہ راز پر سے پردہ بڑے خوبصورت طریقے سے اٹھایا۔ اور میرے بھائیوں، یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا مالک بحر و بار ہے، اس کے جو انبیاء اور اولیاء ہوتے ہیں نا، ان سے اللہ تعالیٰ کا باطنی کنٹیکٹ ہوتا ہے، ایک رابطہ اللہ تعالیٰ سے تار جڑ جاتی ہے۔ وہ نبی ہی کیا جس کی اللہ سے تار نہ ہو، اور وہ ولی ہی کیا جس سے اللہ تعالیٰ کا کلام نہ ہو، یعنی انبیاء ہو یا اولیاء ہو، ان کا تعلق ہر وقت اللہ سے جڑا رہتا ہے، اور ایسے جڑا رہتا ہے کہ یہ ایک دم بھی خدا سے غافل نہیں ہوتے۔ جیسے حضرت سلطان باہو نے فرمایا، جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد سمجھایا ہوں۔ اے باہو سلطان، تیرا ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل نہ گزرے۔ اگر تیرا ایک سانس بھی خدا سے غافل گزرا، گویا تو نے کفر کر دیا۔ یعنی اتنا خوف خدا اللہ کا ولی سلطان باہو رکھتا ہے۔ تو حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے، شور کوٹ کے بادشاہ نے، عارفوں کے بادشاہ نے، ہمارے مرشد پاک حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں لوگو، انبیاء بھی خدا تک گئے ہیں، کوئی صفاتی اس اسماء کے ذریعے اور کوئی ذاتی اسماء کے ذریعے۔ قربان جائیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص اسم ذات عطا کر دیا۔ باقی انبیاء بھی آسمانوں پر گئے، خدا تک گئے۔ یہ علم بھی حاصل کرے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تیرے نفوس کے ذریعے کوئی رستہ ہے جو اللہ تک جاتا ہے، تیرے اندر لطائف ہیں، انفاس ہیں، نفس ہیں، یہ ایک باریک اور پوشیدہ رستہ ہے، اور اللہ نے اس رستے کے بارے میں قرآن میں بھی ارشاد فرما دیا تاکہ کوئی بندہ غافل نہ رہے۔ ہاں، جان بوجھ کر ایسی آیتیں نہ پڑھے، ان کو متشابہات کہہ دے یا حروف مقطعات بھی کہہ دے یا جو بھی کہہ دے، وہ اس کا علیحدہ معاملہ ہے۔ یہ جان بوجھ کر جاہل رہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن قرآن تتفکرون کا مقام ہے، فکر کرنے والوں کے لیے۔ تو جہاں فکر کرنے والوں کے لیے قرآن نازل ہوا تو قرآن یہ فرماتا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے میرے بندے، میں تیرے نفوس کے اندر ہوں، تیرے جان کے اندر ہوں، تیرے نفس۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ میرا اور آپ کا خدا سپر پاور اللہ بندے کے نفس کے اندر ہے، نفوس کے اندر ہے۔ اے بندے، میں تیرے نفس کے اندر ہوں، تو مجھے دیکھ کیوں نہیں رہا؟ اللہ بندے سے پوچھتا، مجھے کیوں نہیں دیکھ رہا؟ مجھے دیکھ۔ اب دیکھنا کیسے ہے؟ قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہوا بندہ جس نے اپنے جان کو پہلے پاک کیا، کیونکہ پاک کیے بغیر آپ اس پاک ذات کو نہیں دیکھ سکتے۔ مثال کے طور پر آپ نفس
آنکھ کا نفس یعنی آنکھ کا جو دیکھنے کا مقام اس کو پاک کرے، کان کے دیکھنے کے شان کو پاک کرے، زبان کے بولنے کے مقام کو پاک کرے، یعنی کان سنے تو صرف خدا کا کلام سنے، مرشد کی بات سنے، آنکھیں دیکھیں دیدار مصطفیٰ کرے، دیدار خدا کرے، دیدار مرشد کرے، دیدار قرآن کرے، دیدار اولیاء اللہ کرے، زبان بولے، ادب بولے، احترام بولے، عجز بولے، قرآن بولے، مصطفیٰ کا کلام بولے، پاس انفاس بولے، یعنی اپنی ان جانوں کو خدا کے ذکر سے پاک کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ کثرت سے کہ 24 گھنٹے تمہارے ذکر خدا میں گزر جائیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 24 گھنٹے ذکر خدا میں گزرے؟ عارفین اس کی شرح یہ لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے تیرا نفس خدا کا ذکر کرے، یعنی تو اپنے جان کو پاک کر تاکہ جان خدا کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ اور یہ جان صرف نام کی جان یعنی نفس، نام کا نفس نہیں، اس میں ایک پوری روح ڈالی جاتی ہے، یعنی لطیفہ نفس ہے تو اس کی ایک روح ہے، لطیفہ قلب ہے تو قلب کی ایک روح ہے قلبوت، اور روح کی بھی ایک روح ہے اولو الامر منکم یعنی امر ربکم، اور روح کی یہ بھی روح ہے کیا الانسان سری و ناسر یعنی مقام سری، سری کی بھی ایک روح ہے مقام خفی، خفیو و جلی و جلیو و افی و خفی، اور خفی کی بھی ایک روح ہے مقام اخفا، خدا اخفا کے مقام پر پھر تجلی کرے، اور اخفا کی بھی ایک منزل ہے، اخفا کا بھی ایک مقام ہے، اخفا کی بھی ایک روح ہے، اور وہ روح ہے انا، مقام انا، یعنی جہاں پر ان الحق کا نعرہ بندہ ہویت کی ہاں میں جا کر، یعنی جب بندہ توحید کے اس رنگ میں رنگتا ہے اور اس کی آخری منزل کو پار کرتا ہے تو وہاں پر مقام انا آتا ہے، یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ ہویت کی ہاں میں بیٹھ کر اپنی شان کے مطابق وہ ایک نعرہ بلند کرتا ہے، انا الحق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا الرحمن انا الرحیم انا الحی القیوم، یہ اللہ تعالیٰ اس وحدت کے مقام میں بیٹھ کر جسے وحدت الوجود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اور بندہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے، بندے کی رسائی ہے، پر شرط یہ ہے نفسوں کو پاک کر، اپنی جان کو پاک کر۔ جو عارفین نے لکھا کیسے، لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سری و خفی و اخفا و انا، ان ساتوں جہانوں کی سیر کر۔ جب تک تو 7 جہان کی سیر نہیں کرے گا، 7 جہان کے اوپر آتا ہے عرش معلیٰ، آپ عرش معلیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے نفس کو پاک کریں گے۔ اچھا، اب خدا نے ایک راستہ بتا دیا جو میرے اور آپ کے اندر ہے خدا تک جانے کا، کیا؟ نفس۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یہ خدا کا ٹھکانہ ہے، راستہ ہے جو آپ کو خدا تک لے کر جائے گا، یعنی اپنے لطائف، اپنے نفس کو مار، اپنے دل کو زندہ کر، اپنی روح کو روح اللہ میں گم کر۔ یہ کام بھی کبھی کیا کرے نا۔ دیکھیں بحثیں کتنی کرتے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کو کہتا ہے میں علم دا سمندر، اے جاہل نے، فلاں جاہل ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں دوزخی ہے، ہر فرقہ دوسرے فرقے پہ چڑھائی کر کے بیٹھا اور ثابت کرنے کی کوشش میں ہے کہ تو جہنمی ہے، میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں۔ اور کوئی صحابہ کرام پر بحث کر رہا ہے، کوئی اہل بیت رسول کی شان اقدس پر بحث کر رہا ہے، کوئی اولیاء اللہ کے مقدس ہستیوں پر بحث کر رہا ہے۔ بس یہی کام پاکستان میں رہ گیا۔ خدا تک جانے کا راستہ وہ اولیاء کے پاس تھا، خدا تک جانے کا راستہ انبیاء کے پاس تھا، اس لیے ان کو خاصان خدا کہا گیا۔ ان لوگوں سے تو بڑے پرے ہٹ کے، اس لیے تو یہ لوگ وہاں پر پہنچ نہیں سکتے، تو یہ لوگ ان پر فتوے بازیاں کرتے ہیں، صرف اپنا کام چلانے کے لیے یہ اولیاء اللہ پر بولتے ہیں، ان کو جھوٹا کہتے ہیں یا ان کی کرامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک دن یہ خود بھی مذاق بن جائیں گے، یاد رکھیے گا۔ ویسے بھی پاکستان میں جو حالات ان لوگوں نے کر دی، اولیاء اللہ کی توہین کر کر کے، بے ادبی اولیاء اللہ پاکستان کا سرمایہ تھے، پاکستان کا اثاثہ، اولیاء اللہ پاکستان کی عزت و ناموس ہے۔ انہی اولیاء اللہ پر جب لوگوں نے آوازیں کسنا شروع کر دی، آج پاکستان زوال کا شکار ہو گیا، اور یہ بیماری بھی صرف ہمارے پاکستان میں ہے۔
اور دوسرے ملکوں میں آپ عراق چلے جائیں، آپ نجف چلے جائیں، کربلا چلے جائیں، آپ کسی بھی ان علاقوں میں چلے جائیں جہاں پر اللہ کے جلیل القدر اولیاء اہل بیت یا صحابہ بیٹھے ہیں، وہ اپنے صحابہ کی، اہل بیت کی یا اولیاء کی کہلے مزارات کی بھی قدر کرتے ہیں، ان کی شان کی بھی قدر کرتے ہیں، بلکہ ان کے جھاڑو کش بنتے ہیں، خود بادشاہ جا کر ان کے مزارات پر غسل دیتے ہیں۔ یہ کام صرف ہمارے پاکستان میں خریدے ہوئے بندوں نے شروع کیا ہے کہ ہم یہ گستاخی کا دروازہ کھولیں گے، اس کے بعد یہ کام کھل جائے گا، پھر نہیں کوئی دیکھے گا صحابی کی گستاخی کرنی ہے، نہیں کوئی دیکھے گا نبی کی گستاخی کرنی ہے۔ ان قریب وہ بھی دروازہ ہندوؤں نے کھول دیا۔ آپ ہندوؤں کے چینل دیکھیں، انہوں نے گستاخی رسول کا دروازہ بھی کھول دیا ہے۔ اور میں ان لوگوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں جن لوگوں کو اولیاء اللہ کی سمجھ نہیں آتی اور وہ اولیاء اللہ کے خلاف بڑا بولتے ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا خوف کھائیں، ہندوؤں کو جواب دیں جا کر۔ عیسائیوں کے آپ کبھی چینل کھول کر دیکھیں وہ ہمارے نبی کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، اور ہندو ہمارے نبی کے بارے میں چینل پر کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ ذرا نا ان کے برابر دی سٹ وجے تو پتہ لگے گا کہ بھئی کیسے کسی سے مناظرہ کرتے ہیں مقابلہ، اور جن سے بنتے ہیں ان سے کرنا چاہیے۔ تو خدا را سب سے پہلے نا اپنے آپ کو ہوش کے ناخن میں آئیں، ہوش کے مقام میں آئیں، اور اپنے آپ کا جو ہے صحیح محاسبہ کریں کہ بندہ خدا، اے بندہ انسان، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا تھا، اور تجھے تو خدا تک جانے کے لیے بنایا گیا۔ ارے تیری انسان، تیری پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے خوشی منائی تھی۔ اے انسان، تجھے پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے تجھے سجدہ کروایا، پروٹوکول دیا۔ ارے تیری پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، اور تیری پیدائش کی تو خلق کیا، تو تجھے کوئی صورت نہ ملی تو اپنی صورت پر تجھے خلق کر دیا۔ اے انسان، تیرے نفوس کے اندر خدا نے اپنا ٹھکانہ رکھ دیا۔ اے انسان، تیرے دل کے اندر اللہ نے اپنا حرم رکھ دیا، اپنا عرش رکھ دیا۔ اے انسان، تجھے جب بنایا گیا تیرا سر مکہ شریف کی مٹی سے لی گئی، مٹی لی گئی مکہ شریف سے، اس سے تیرا سر بنایا گیا۔ مدینہ شریف سے مٹی لے گئی تو تیرا سینہ بنایا گیا، ہندوستان سے مٹی لی گئی تو تیری پشت بنائی گئی، دنیا کے مقدس مقاماتوں سے مٹی لی گئی تو حضرت انسان تیرے قدم بنائے گئے، تجھے بنایا گیا۔ تجھ کو اللہ نے شراب طہورہ ڈال کر، آب کوثر ڈال کر، آب زمزم ڈال کر، آب کافور ڈال کر 40 سال تیرے خمیر کو تیار کروایا، اور گوندا فرشتوں نے، اور وہ ساتھ اللہ کی حمد کرتے تھے، ساتھ گیت گاتے تھے، اللہ یہ کون تیار ہونے لگا ہے؟ اللہ نے آواز دی، فرمایا فرشتوں انی جائل فی الارض خلیفہ، میں ان قریب زمین پر اپنا ایک نائب، اپنا عکس، اپنا جمال، اپنا جلال، اپنا بندہ خاص، اپنا دلیل، اپنی حجت، اپنا نائب، اپنا پیغمبر، اپنا خلیفہ دنیا میں تیار کر رہا ہوں، یعنی پہلا انسان تیار کر رہا ہوں جس کو سارے فرشتے سجدہ کریں گے۔ وہ میرے اسماء الہی کا مجموعہ ہوگا، اس پر میرا ذاتی اسم اور صفاتی اسم اس پر متجلہ ہوگا، اور وہ خدا کے علموں سے اتنا مالا مال ہوگا، فرشتوں تم کو کہنا پڑ جائے گا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، بے شک اللہ تو پاک ہے، اللہ کا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم، اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تو نے دیا، پر یہ بندہ تیرا شاہکار اعظم ہے۔ ارے انسان، تیرے اندر خدا تک جانے کے راستے ہیں۔ اپنے ہی من میں ڈوب کر، ارے شاعر مشرق کہتا رہا، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ارے تو میرا نہیں بنتا، نہ بن، کم سے کم اپنا تو بن۔ ارے اپنی پہچان کر بندے، تجھ کو خدا نے کس طرح شاہکار سے پیدا کیا، بلکہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میرے بندے میں نے تجھے بنایا آسمان سے زیادہ خوبصورت، زمین سے زیادہ خوبصورت، چاند سے زیادہ خوبصورت، مہتاب و آفتاب سے زیادہ خوبصورت، اپنے سارے نظاروں سے زیادہ خوبصورت۔ اے بندے، مجھے کسی پر کو بنانے میں اتنا فخر نہیں ہوا جب میں نے تجھے بنایا، انسان مجھے اپنے خدا ہونے پہ فخر ہوا۔ اور انسان، تیرے اندر خدا تک جانے کے راستے اللہ نے پوشیدہ کر دیے، چھپا دیے، اس لیے تو انبیاء خدا تک پہنچے۔
کبھی الیاس نبی جا رہا ہے آسمانوں پر، کبھی ادریس نبی جا رہا ہے، کبھی خضر نبی جا رہا ہے، کبھی عیسیٰ مسیح آسمانوں پر جا رہے ہیں، اور کبھی محمد رسول اللہ معراج کر رہے ہیں آسمانوں، اور صرف آسمانوں تک نہیں گئے، محمد رسول اللہ تو بقاب قوسین او ادنا خدا تک پہنچے، اللہ تک پہنچے، یہاں تک کہ بخاری کی حدیث میں فرمایا اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اس نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا، میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ اتنا قرب خاص میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تک پہنچے۔ یہ معراج ہے، یہ رسول کی سنت ہے، جہاں ہمیں بھی جانا چاہیے۔ یہ کہہ دینا بس اور چھڈو جینا کماچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی تو نبی کی سنت ہے، ہم نے بھی جانا ہے، حضور کے صدقے جائیں گے۔ رسول اللہ نے دروازہ کھول دیا، رسول اللہ پر قربان جو انہوں نے باب کھول دیا، بتا دیا لوگوں اللہ تک جانے کے اسماء ہیں۔ ہر نبی کو اسم ملا، اسم، وہ اسم کو اپنے جسم پر کرتا تھا، خاص خاص مقاموں پر نقش کرتا تھا، اور عیسیٰ مسیح جو تھے نا ان کے ماتھے پر لکھا ہوتا تھا قدوس، پاک، اس لیے پاک مریم سے پاک مسیح پیدا ہوا، جس کی ذریت کو بھی مریم کی کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا تھا، یعنی عیسیٰ کے نزدیک شیطان جا ہی نہیں سکتا تھا، قدوس لکھ دیا تھا، پاک۔ اور جناب محمد یا ربی، محمد یا ربی، میرے اور آپ کے نبی کی پیشانی پر اللہ نے اللہ لکھ دیا تھا۔ اللہ یعنی محمد کے پاس اس میں ذات ہے، اور وہ اللہ پورے جسم میں سرایت کر گیا، وہ اللہ کا نور پورے جسم میں، حضور کا جو جسم تھا وہ اس سمجھ گیا، پوشیدہ ہوا، سر نہا بنا، خدا کا راز بنا، رسول اللہ نے معراج کی۔ یہی علم مولا علی کے پاس تھا، اس لیے آسمان کا ہر رستہ جانتے تھے۔ مولا علی آسمان کا ہر رستے سے واقف تھے، فرماتے تھے زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں سے واقف ہوں۔ مولا علی فرمایا کرتے تھے اے لوگوں پوچھ لو مجھ سے، سلونی، یہ کون کہتے؟ علی شیر خدا کہتے ہیں۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا آپ اتنی جلدی جواب دے دیتے ہیں، آپ حساب بھی نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں، کتابیں بھی نہیں کھولتے۔ مولا علی نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ وہ کہنے لگا جی ٹوٹل 10 انگلیاں ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تو نے گنی کیوں نہیں؟ کہتا حضرت مجھے پتہ ہے میری آنکھوں کے سامنے ہے، اس لیے 10 انگلیاں میں نے بتا دی۔ مولا علی فرمانے لگے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات، سارے علم علی کے سامنے ہیں، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انا ام الکتاب، میں سارے جہان کی کتابوں کا باپ ہوں، ماں ہوں، اس لیے تبو تراب کہا گیا، ہر مٹی کا باپ۔ اللہ اکبر، یہ علم تھا جو خدا تک لے کر جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ولیوں کی طرف۔ حضرت علی گئے، آپ کی اگر آپ جلال الدین سیوطی کی تاریخ خلفاء پڑھتے ہیں اور بھی دیگر کتابیں پڑھتے ہیں، جس میں حضرت علی کے بارے میں لکھا گیا کہ آپ کی میت مبارک جسم اطہر بادلوں میں اٹھا لیا گیا، یہ بھی کتابوں میں لکھا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ ایک آتا ہے کہ اونٹنی پہ رکھا گیا اور اونٹنی نجف کے مقام پر جا کر غائب ہو گئی، جس میں اطہر قصہ مختصر، سمندر میں آپ سرکار اٹھ کر سمندر کی طرف چل پڑے۔ یہ ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو میں آپ کو یہ میں نے تاریخ خلفاء اور دیگر آپ پڑھیں گے، کسی بھی تاریخ اسلام پڑھتے ہیں، تاریخ ابن اسحاق پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کا جسم اطہر بھی غائب ہو گیا، یعنی انہوں نے بھی اپنے آپ کو کسی اور جہان میں لے گئے۔ اور یہ امام حسن حسین نے بھی کیا، حسین ابن علی علیہ السلام نے بھی کیا، کبھی اس پر ڈیٹیل پر بات کروں گا۔ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرے مرشد حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ قربان جائیں، آپ نے وہ علم کھول کر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں اس طرح آپ نے علم پڑھنے ہیں اور علم کو عمل میں لانا ہے، یعنی وارد کرنے ہیں۔ حضرت سلطان باہو نے وہ طریقے بتا دیے کیسے آپ نے کرنا ہے، یعنی اپنے جسم کو، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کتاب ہے نور الہدا شریف۔ یہ نور الہدا شریف میں حضرت سخی سلطان العارفین، یہ نور الہدا سلطان باہو نے لکھی ہے، اور اس کا ترجمہ میرے دادا مرشد حضرت فقیر نور محمد کلاچوی نے کیا ہے رحمت اللہ علیہ نے۔ اس میں آپ نے یہ دیکھیں، یہ حضرت انسان کی صورت بنائی ہے، اس کو کہتے ہیں نقشہ سلطان الفقراء۔ تو یہ نقشہ سلطان الفقراء جو ہے، ایسے اگر آپ وجود پر اسماء الہی کو نقش کرتے ہیں اور آپ کا جسم اسم میں جاتا ہے، تو حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں پھر اسماء الہی آپ کو پرواز کروائے گا۔
اسماء الہی آپ کے ظرف کے مطابق آپ کو پرواز کرائے گا۔ اگر آپ کا تصور اس میں ذات اللہ پر ہوگا تو آپ کو اللہ تک پہنچائے گا۔ حضرت سلطان باؤ نے فرمایا ان کو تصورات میں لاؤ، تفکر میں لاؤ، روزانہ ان نقشوں کی زیارت کرو، اسم اللہ ذات کو دل پر نقش کرو، ماتھے پر نقش کرو، مرکوم کرو، سینے پر اسم محمد اور دل پر اسم اللہ ذات۔ پھر اس علم کو سلطان باؤ نے تو لکھ دیا، قربان جائیں حضرت فقیر نور محمد سروری قادری پر کہ جنہوں نے اس علم کو اپنے اوپر وارد کر لیا۔ میرے دادا مرشد فقیر نور محمد کلاچوی نے فرماتے ہیں میں نے سلطان باہو کا ہر علم پڑھا، پھر اس کو اپنے اوپر وارد کر لیا اور میں نے وہ تمام منازل کو پا لیا جس کا سلطان باہو نے ذکر فرمایا، اور آپ نے منازل کو پا کر یہ کتاب عرفان لکھ دی۔ یہ عرفان کتاب میں آپ نے ہر وہ چیز لکھ دی کہ جس چیز کی سالک کو ضرورت ہوتی ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اور یہ حضرت فقیر نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کہ جنہوں نے اس چیز کو اپنے اوپر وارد کر لیا، تو یہ خدا تک پہنچنے کے جو پوشیدہ راستے ہیں وہ بندے کے اندر ہے۔ پھر دوسرا اسماء الہی، اللہ تعالیٰ کے اسم کو باغور توجہ کے ساتھ اپنے دل پر نقش کرے، ماتھے پر نقش کرے، آنکھوں پر نقش کرے، کانوں پر نقش کرے، زبان پر نقش کرے، اسم اللہ ذات تصور کے ساتھ، سینے پر اسم محمد اور دل پر اسم اللہ ذات، اور روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اسم اللہ پر توجہ دے۔ اتنی دیں اسم پر توجہ کہ آپ کا جسم اسم میں چلا جائے، یعنی آپ مستغرق ہو جائیں اس اسم پر، اتنا آپ توجہ اور تصور و تفکر کے ساتھ دیں۔ اللہ کی قسم آپ اسم میں جانا شروع کر دیں، آپ کا جسم لطیف ہو جائے گا، لطائف بیدار ہو جائیں گے، اندر ایک ایسے جسے بنیں گے، لطیف وجود بنیں گے جو آسمانوں کی سیر کریں گے۔ اللہ کی قسم یہ علم کوئی نہیں بیان کرے گا، یہ علم فقیر نور محمد نے بیان کیا۔ یہ سائیں محبوب پیر فقیر حاجی راشد یہ آپ سب کے سامنے یہ علم اس لیے بیان کر رہا ہے کہ خدا را لوگوں اپنے اصل اثاثے کی طرف آؤ۔ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، ہم کیوں نہیں لوٹتے؟ ہمارا اصل کیا ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف جائیں گے۔ تو اب جب مریں گے تب جانا ہے، اس سے پہلے اللہ کی طرف ہو لیں۔ اس سے پہلے اللہ کی طرف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے لطائف کو بیدار کرو، نفسوں کو پاک کرو۔ کیسے ہوگا؟ کسی کامل مرشد کے دستے بیعت ہو جاؤ، بس مرید ہو جاؤ اور اس کے حوالے کر دو، مرشد مجھ کو تزکیہ نفس کر، اپنی تعلیمات بتا تاکہ ہم بھی خدا اور مصطفیٰ کے راستے پر پہنچ جائیں اور آسمانوں کی سیر کریں، دوسرے جہانوں کی سیر کریں، عالمین کی سیر کریں، جہاں تک کہ خدا کا مشاہدہ کریں، اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق زیارت کریں۔ ہوتی ہے، بہت اولیاء اللہ نے لکھا ہمیں خدا کی زیارت ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ فرماتے ہو بیان سے باہر ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ تک پہنچنے کے پوشیدہ راستے اولیاء اللہ صوفیاء کے پاس ہیں۔ ہاں کوئی پوچھے تو ہم بتائیں گے کیسے اسماء کا ذکر کرنا ہے، اسماء کے کیسے تصور کرنا ہے، تصور کر کے کیسے آپ نے سیر کرنی ہے، اور کیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اللہ کا بیعت ہو کر اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔